مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا إله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ کل ہم نے تیسرا پارہ مکمل کر تفسیر اس کا ترجمہ نزول سورۃ البقرہ مکمل ہو گئی تھی اور سورہ آل عمران ہم نے چوتھے پارے میں موجود سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی تفسیر ترجمہ اور ان کے حوالے سے جو اہم معلومات ہے وہ پڑھے۔ چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے، اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل نے اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے انہوں نے اپنے اوپر گوشت کہ توریت زبور میں جو نام گیا ہے کہ لیکن اللہ مار رہا ہے اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے اس وجہ سے اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ یا سلام جو کہ یوسف السلام کے والد تھے اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد نے ان کو اسا کی بیماری ہو گئی تھی، منت مانی تھی، ان کو اونٹ کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا تو انہوں نے مانگے اونٹ کا گوشت جو ہے میں اپنے اوپر حرام نہیں چاہتا تھا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی سے پسندیدہ چیز کو قربان کر دینا ہی اصل جہاد ہے، تو پسندیدہ چیز تھی وہ انہوں نے طور پر اللہ رب العزت کے کر دی تھی، تو ان کو جو ہے ان کی اس طرح سے لیا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے اور جو ہے وہ ہم نہیں کھا سکتے، لیکن امت مسلمہ میں اونٹ کے گوشت کو حلال قرار دینی بھی ہے اور اس کا گوشت آپ کھا بھی سکتے ہیں۔ یہودیوں کو کعبۃ اللہ کو قبلہ ماننے پر اعتراض تھا، آگے چل کر بیان تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بیت المقدس جو ہے اس کو جو ہے تمام انبیاء اپنا قبلہ مانا، تو مسلمان کعبہ کیوں مانیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سوال رکھنا ایک اعتراض ریکارڈ کرایا، تو حضور صلی اللہ علیہ یعنی کہ کعبۃ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کی نسبت بھی زیادہ قدیم ہے، اس لیے ہماری جو انسیت ہے، ہمارا جو تعلق ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ پرانا اور بہت زیادہ گہرا ہے، اس وجہ سے کعبہ جو ہے وہ ہمارا پھر بیان ہو رہا ہے۔ اوس اور خزرج جو تھے وہ دو قبیلے تھے، انہوں نے اسلام سے پہلے وہ آپس میں ایک دوسرے کی بنا پر وہ آپس میں دوست ہو گئے۔ اب یہ جو قبیلے تھے بڑے زبردست تجارتی جو ہے اہمیہ پیدا کرنی شروع، جس کی وجہ سے ان دونوں قبیلوں میں دوبارہ سے جو ہے وہ نفرتیں پیدا ہونی شروع ہو گئیں اور جنگ کا اعلان کر دیا، جس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے اور اللہ علیہ وآلہ نے تمام لوگوں کو جمع کر کے فرمایا آپ کا کھلا اس کی بات لائی ہوئی غلط فہمیوں کو نظر انداز کیجئے۔ یہودی جو تھے وہ تورات پر ایمان کی ہی باتوں پر کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ان باتوں پر جو ان کے لیے آسان ہوتی تھا، انہوں نے اپنے لیے اس طرح سے تحریف کی تھی کہ لال کو حرام میں بدل دیا، یعنی کہ جو ان کو ان لگتا تھا تو انہوں نے اس کو حلال کر دیا تھا، اور جو مشکل حرام تھا اس کو حلال تھا انہوں نے اس کو حرام قرار دیا۔ اب کہا منافقین کا زبانی اعلان اور منافقین سے بچنے کی ہدایت دی گئی، اعلان کرتا ہے اپنے مسلمان ہونے کا عمل کے ذریعے سے، بلکہ زبانی کلام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ شیخیاں مار رہا ہے اور بہت زیادہ اپنی تعریف کر رہا ہے کہ میں نے یہ بھی اچھا کوٹ، تو وہ زبانی کلام ہے اور ان سے اگر آپ کوئی ایسا شخص آپ اس سے احتیاط کریں۔ عبداللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی تھے، وہ آہ علیہ وآلہ وسلم مان لائے اور سچ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لائے تھے، یعنی کہ کچھ یہودی ایسے بھی تھے جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پر مان لائے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے انہوں نے دین اسلام اور بہت ہی بلند مرتبہ پا گئے۔ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ رب ہر طرح کی فیسلٹیز جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اگر وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ بھی تو دوسروں کی مدد سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ غیر مسلموں کے اتنی ڈرتا ہے۔ یا آج کل رمضان کے مہینے میں یہ مثال دیں کہ ایک تہوار آتے ہیں یا رمضان آتے ہیں تو وہ چیزوں کی قیمتوں کو کم کر دیتے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ اس کو یہاں سے بڑھا دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کافر جو بھی نیک کام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اجر جو ہے وہ دنیا میں ہی موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت اور صلی اللہ علیہ۔ ایک اور حکم یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ غیر مسلموں کو کبھی اپنے راز نہ بتائیں، جو بھی اپنے راز کی باتیں ہیں، اپنے امپورٹنٹ کام ہیں، سیکریٹس ہیں، وہ غیر وہ مثال ہے جو کہ اسلام لیا، لیکن تو کچھ یہودی تو یہاں پر منع فرما دیا گیا ہے کہ آپ ان کو اپنے راز کبھی مت بتائیں کہ وہ آپ کو ہمسان پڑھنے والے ہیں۔
بیان کیا گیا ہے پہ کہ مسلمان جو ہے مسلمانوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا انہوں نے محسوس کیا، ایک افواہ پھیلی کہ جو ہے وہ جنگ گئے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت صحابہ کے ساتھ جمع کر اڑ کے وہاں سے جنے کے لیے طرف دوڑ پڑے۔ ان کا جو برات عبداللہ بن جبیر ایک صحابی تھا، انہوں نے مخالفت کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں آیا، تم یہ ٹیلا یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ بہت اونچائی پہ تھا اور وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رکھا ہوا تھا کہ دشمن جو ہے اس کو وہ دیکھ سکے، لیکن صحابہ جو تھے وہ مال غنیمت کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں سے چھوڑ کر اور ان تک یہ افواہ بھی پہنچی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہے اس جنگ میں۔ تو اس وقت جو ہے وہ صحابہ آیا اور انہوں نے کہا یہ ہم کیا کر دیا ہے، کہتا جبیر جو تھا وہ یہ اس ٹیلے پر موجود چند صحابیوں کے ساتھ اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے عبداللہ بن ابی نے جو کہ ایک منافق تھا اس نے وہاں پر حملہ کیا اور وہاں پر ان کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ حکم نازل ہوا کہ مال غنیمت کی نیت سے، مال غنیمت کو حاصل کر کی نیت سے وہ بھی جہاد کرتا ہے قبول نہیں ہے۔ غنیمت شو کرتے ہیں کہ وہ ان کے سب سے اچھے دوست ہیں، اقدا ہوتے ہیں اپنے شہر کے پاس جاتے ہیں سارا تو وہ سے مسلمانوں کے سیکریٹس جو ہیں وہ ان کو بتا دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت آپ ایمان حالت میں ہیں تو ایمان کی حالت میں تو آپ مشکلات کا آپ نے کوئی بھی چیز آپ کو نہیں مل جل کے کچھ پانے کے لیے آپ کو قربانیاں دینی، تو ایمان ایک ہے، ایمان کے راستے پہ ہیں تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگوں کی باتیں بھی سننی، قربانیاں دینی۔ فکر کر دیا کہ وہ اللہ رب العزت کیوں دی ہیں، اگر اللہ ان کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ رب العزت ہدایت ڈالنا چاہے، جب وہ ہدایت ڈالنا چاہے وہ کسی بھی انسان کے دل میں رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، ہم کو قبول طرح سے اس دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ان کا وجود ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی وہ پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی زبان سے بھی کسی کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے عمل میں تم سے زیادہ ہو، جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی اپنے اتنی کنجوسی ہے کہ مال جو ہے وہ قیامت کے دن زہریلے سانپ کی صورت میں گلے میں آپ کے جو ہے وہ ڈالا جائے گا اور وہ مال کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، اب تو مجھ سے بچ کر دکھا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ اژدہے کی صورت میں بھی میں کیا ہوا کرتا تھا، پچھلے انبیاء جو تھے وہ قربانی کے جانور کو کھانا حلال سمجھتے تھے، اوپر پہلی ہی آیت میں ذکر کرتے قربانی کا جو ہے وہ حلال نہیں ہے، لیکن امت مسلمہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وہی قربانی کا جانور جو ہے اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو قربان کریں، پہلے جو ہے بائیں اس کو دن رات وہ حفاظت کریں اور پھر اپنے ہاتھ سے اس کو قربان کر کے اس کا گوشت تقسیم بھی کریں اور خود بھی کھائیں۔ تو یہ روایت جو ہے یہ پچھلے کی یہاں پر آتی ہے۔ پچھلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ وہ رکھتے تھے اور وہ جانور کو جو ہے ذبح کر کر ایک جگہ پر رکھ دیتے تھے اور اس کو اپنی قربانی کہ وہ سمجھتے تھے کہ جس مال کو جس جانور کو آ گئی درگاہ میں قبول ہو گیا، لیکن امت مسلمہ میں اس چیز کی ممانعت آ گئی اور جانور کو حلال کر دیا گیا کھانے کے لیے۔ صبر کا بیان آتا ہے کہ صبر جو ہے وہ ہر حال میں آپ نے کرنا ہے، بھی ہو جائے، اور صبر کے بغیر کوئی گزارا جو صابرین ہیں وہ اللہ کے پاس بہترین اجر پائیں گے۔ یہاں پر سورہ آل عمران کے کی طرف ہے 24 ہجرت مدینہ نازل ہوئی، اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ جنگیں ہے، اس میں آپ کو پیار ہوتی ہے جیسے کہ زبردست نعرہ سنتے ہیں ریاست مدینہ بنانی، ریاست مدینہ کیا ہے، تو اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ ایک جب ہے تو ان کو اب ایک چھوٹی بات دوں گی، اگر آپ گھر کی شفٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو گھر سیٹ کرنے میں گزر جاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پر صحیح لگ رہی ہے، ریاست یا اگر نئی ریاست حاصل کرتے ہیں تو اس کو مسائل کا سامنا کرے، اس کے بعد جو بناتا ہے وہ آپ کی عبادات کا آتا ہے، آپ کے اخلاق کا آتا ہے، اور معاشرت کو ہدایت کی ضرورت ہے جو آپ کرتے ہیں اس میں آپ کو ہدایات کا شخص جو ہے وہ اٹریکٹ کر جائے، اگلے شخص کو اٹریکٹ کرے وہ چیز، اور آپ کا جو رہن سہن ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، ہر وقت گرم رہتی ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے جب مکہ فتح کر لیا تھا تو دشمن قوتیں جو ہیں وہ سرگرم نہیں تھی، تب بھی دشمن قوتیں جو ہیں وہ سرگرم تھیں، جنہوں نے حضرت ابوبکر کے دور میں سر اٹھایا، پھر عمر فاروق کے دور میں سر اٹھایا، حضرت عثمان غنی حد کر دی، بالکل ہی حد کر دی، حضرت علی کے دور میں بہت زیادہ جو ہے آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملی جس سے جو ہے وہ کافی زیادہ انتشار بھی پھیلا، پھر حضرت امام حسین میں جو کچھ ہوا، عمر بن عبدالعزیز کے دور
میں تھوڑا سا سکون ہوا، اس کے بعد پھر آج تک آپ دیکھیں جتنے آپ کے اولیاء کرام ہیں وہ کیوں آئے، وہ بھی یہی پیغام دینے آئے. آپ کے جو جتنے بھی لیڈرز ہیں، آپ کے جتنے بھی ہیروز ہیں، آپ ان کی اگر بات کریں، خالد بن ولید ہیں، طارق بن زیاد ہیں، آج کل ارطغرل الغازی، لیکن یہ ٹرکش اس کی طرف چلا جاتا ہے اسلامک. تو یہ تمام لوگ بھی اسی وجہ سے آئے اور انہوں نے بھی اسی چیز پر کام کیا کہ دشمن طاقتیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سرگرم رہتی ہیں، کوئی بھی اپنا ملک، اپنی چیز اتنے آسانی سے اور اتنے سستے میں نہیں چھوڑ دیتا. اور آج ہمارا بھی وہی حال ہے. ہم مذہب کو ایک طرف سائڈ پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے اور ہم مسلک کی دوڑ میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور اس کو مار رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے. مذہب سب سے پہلے ہے، مسلک بہت بعد میں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوئی مولوی کا کنسیپٹ نہیں تھا، کوئی کسی کو مولوی نہیں کہتا تھا، کوئی کسی کو حاجی کا ٹائٹل نہیں دیتا تھا، وہ ان کا عمل تھا. لیکن آج کے دور میں جی حاجی اور مولوی اور یہ اور وہ، تو یہ سب چیزیں جو ہیں اسلام کہیں بہت دور ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو مستحکم خاندانی ڈھانچہ جو ہے وہ معاشرے کی تشکیل ہے. آپ کا گھر جو ہے، آپ کی بیس جو ہے وہ مضبوط ہوگی تو آپ ایک بہترین معاشرے کو تشکیل دے سکیں گے. خاندانی معاملات پر مفصل بیان جو کہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، وہ بتایا گیا ہے اس میں کہ آپ کے جو خاندانی معاملات ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے. اچھا، نساء جو ہے وہ عورت کو کہتے ہیں، تو عورت کے حقوق پر اس میں اسپیشلی بات کی گئی. جنگ احد کا ذکر ہے اس میں، یتیموں اور بیوہ عورتوں کو تحفظ دینے کا ذکر ہے. کچھ لوگ جو تھے وہ یتیموں کا مال کھا جایا کرتے تھے، اس کے بارے میں بیان. عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ برا سلوک کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بیان ہے. میراث کا حکم ہے کہ کتنی جو ہے جائیداد میں سے کس کا کتنا حصہ ہے. عورتوں پر ظلم کرنے کی ممانعت آئی ہے. نکاح اور طلاق کا بیان موجود ہے. میاں بیوی کے حقوق موجود ہیں. باطنی اور معاشرتی اصلاح، اگر آپ کا باطن ٹھیک ہوگا نا، اگر آپ اپنے قلب کی صفائی کرتے رہیں گے، اپنے دل کی صفائی کرتے رہیں گے، تو آپ کا جو معاشرہ ہے وہ خود بخود آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. عرب کے صحراؤں میں پانی کی قلت تھی تو عرب کے لوگوں کو تیمم کا حکم دیا گیا تھا. تیمم کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا بیان ہے. سفر میں نماز قصر کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے. جہاد کے دوران نماز خوف پڑھیں آپ. یہودیوں کا معاہدہ کرنے کے باوجود پھر جانا. یہودی جو تھے وہ جب وہ معاہدہ کرتے تھے وہ پھر جاتے تھے، کبھی کسی معاہدے پر وہ قائم نہیں رہتے تھے. تو یہاں پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے ان پر. بدعمالیوں کی وضاحت، جو بدعمالی کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اس کا بیان یہاں پر موجود ہے. اس میں عیسائیوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے یہودیوں کے ساتھ ساتھ. خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت، یعنی کہ جو آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا وہی آپ کے لیے عمل کرنے کے لیے کافی ہے، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. سیاست اور حکمرانی سے متعلق جو ہے وہ ہدایات موجود ہیں. تو سوچ رہی ہوں کہ اس کی تھوڑی سی تفسیر جو ہے وہ حکومت کے ساتھ بھی شیئر کر دی جائے تاکہ ان کو مدینہ بنانے میں آسانی ہو. اگر برا لگے تو معاف کیجیے گا. یہ ایک ایڈوائس تھی ریاست مدینہ بنانے والوں کے لیے. اچھا، قتل کی سزا مقرر کر دی گئی. ہجرت کا حکم دیا گیا. فیصلہ کرنے کا طریقہ اور اسے دل و جان سے قبول کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی کہ جو فیصلہ دین اسلام میں ہے اس کو آپ نے امپلیمنٹ کر دینا ہے. ایک میرا یہاں پہ ہمیشہ سوال ہوتا ہے کہ روزانہ کے جو کیسز آتے ہیں، ریپ کیسز آتے ہیں، بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا، فلاں کے ساتھ ریپ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کی سزا جو ہے وہ جب مقرر کر دی گئی ہے تو وہ سزا کیوں نہیں دی جاتی ہے؟ اپنی طرف سے سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اور کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی جان کے ساتھ ارے جب اسلام نے اس چیز کا حکم دے دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ چوری کی سزا جب ہاتھ کاٹنا مقرر کی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. تو وہ اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، تو پھر انسانی جان کی کیا اوقات ہے؟ جب ایک حد مقرر کر دی گئی تو اس حد کو پورا کرنا لازم ہے. توحید کا حکم اور اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے. خاندانی نظام اور میراث جیسے ہم نے اوپر ذکر کیا، اور یہ پوری صورت جو ہے کہا جاتا ہے کہ احکامات اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے. جو بھی احکامات ہیں اور جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ اس صورت میں بیان کی گئی ہیں. اچھا جی، حقوق کے معاملے میں ڈرو. جو حق ہیں، جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، پڑوسی ہیں،
جس جس انسان پر بھی آپ حق ہے، اگر آپ اپنا حق پورا نہیں کرتے تو قیامت کے دن اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کر دے گا، تو ان کے معاملے میں ڈرنے کا حکم آیا ہے۔ اچھا، پچھلے جو ادوار ہیں ان میں یتیم کا جو حصہ ہوتا تھا، اگر کسی کے والد مر جاتے تھے یا کسی کے والدین مر جاتے تھے تو ان کا جو مال ہوتا تھا اس پہ دوسرے رشتہ دار قبضہ کر لیتے تھے اور ان کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اس بات کی بھی ممانعت آئی ہے کہ یتیم کا جو مال ہے، یتیم کا جو حصہ ہے، اس میں بے ایمانی نہ کرو، قیامت کے دن وہ اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، اور بہت زیادہ گناہ ہے اس کا، بہت زیادہ سخت عذاب ہے اس کا۔ اور یہ حکم ہے کہ کم عمری میں اگر اولاد چھوٹی اور والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو کم عمری میں جو ہے وہ ان کا مال ان کے سپرد نہ کرو، کہ دھوکے میں آ کر یا ان کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا وہ اس مال کو ضائع نہ کریں، بلکہ ان کے مال کی حفاظت کرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب اس عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں کہ وہ سنبھال لیں تو ان کا مال جو ہے وہ ان کی سپرد کر دو۔ اچھا، یہاں پہ ایک واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی بیٹی تھی، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا جس کا ایک بیٹا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اپنی بیٹی کا جو نکاح ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ جو ہے منسوخ کر دیا، اور یعنی کہ یہ کہا کہ میری بیٹی جو ہے اس کا نکاح اس کے ساتھ ہوگا تاکہ وہ جائیداد پر قبضہ کر سکے، یعنی کہ میرے بیٹے کا نکاح جب اس کے ساتھ ہو جائے گا تو اصل مالک ہوگا وہ پھر میرا بیٹا ہی ہوگا، اور جائیداد آٹومیٹکلی میرے پاس آ جائے گی۔ تو ان تمام چیزوں کی بھی اسلام میں ممانعت آئی ہے۔ اچھا، جب جاہلیت کا دور تھا تو بیویوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، جس کا جب جس سے دل چاہتا تھا وہ شادی کر لیتا تھا، جس کا جب جس سے دل چاہتا تھا وہ اس کو چھوڑ دیتا تھا، تو کوئی تعداد مقرر نہیں کی گئی تھی۔ لیکن جب اسلام 4 شادیوں کی حد جو ہے وہ مقرر کر دی گئی۔ عورتوں کے لیے میرا نہیں تھا، یعنی کہ اگر والد جو ہے یا شوہر جو ہے وہ کوئی جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ تمام لڑکوں کو، بھائیوں کو مل جائے گی، عورت کے لیے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں رشتہ داروں تک کے حصے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ جائیداد میں رشتہ داروں تک کو حصہ ملنا چاہیے، اس کو ذوالفرض قرار دیا گیا ہے، اور جو بچ جائے یعنی کہ سب کا حصہ تقسیم ہو جائے برابر کا اور پھر بھی کچھ بچ رہا ہے تو وہ قریب ترین رشتہ داروں کو دے دے، جس کو اسباد عین صاد بے الف تے کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے ذمے جو مرنے والا ہے اس کے ذمے کوئی قرض ہو تو اسی کے مال میں سے اس کے قرض کی ادائیگی بھی کی جائے، اور جو وہ وصیت لکھ کر مرے اس پر عمل بھی کیا جائے۔ جیسے اس دن میں نے کہا تھا کہ وصیت جو ہے وہ لکھ کر رکھ لینی چاہیے اپنی، کوئی پتہ نہیں انسان کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے، وصیت جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، ایک ایک چیز کا اس میں ڈیٹیل موجود ہونی چاہیے، آپ نے کس کو کیا دینا ہے وہ موجود ہونا چاہیے، اور اگر آپ کے ذمے کوئی چیز ادائیگی کی ہے وہ بھی اس میں موجود ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر بیان آ گیا کہ عورت اگر بدکاری کرے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ جب پہلے زمانے میں کیا کیا جاتا تھا کہ عورت اگر بدکاری کرتی تھی تو اسے ساری زندگی کے لیے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، اور وہ مرتی بھی اسی کمرے میں تھی۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ ختم کیا گیا اور کہا گیا کہ عورت اگر بدکاری کرے، غیر شادی شدہ عورت یا مرد اگر بدکاری کرے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ یہ حرکت کریں تو دونوں کو سنسار کر دینا چاہیے۔ لیکن الحمدللہ اس ریاست مدینہ میں ان کو پھانسی دی جا رہی ہے، جو کہ قطعاً غلط ہے۔ جب سنسار کا حکم قرآن مجید میں آ گیا تو سنسار ہی کرنا ہے، اور اسپیشل نوکیلے قسم کے پتھر ہوتے ہیں ان سے سنسار کرنا ہے کہ خون جو ہے وہ بہے، تکلیف ہو، اپنی جو ہے یہ اسی کے لیے فائدہ ہے کہ ان کا جو ہے پھر آخرت میں اس چیز کی معافی ہو جائے گی، یعنی کہ دنیا میں ہی ان کو ان کی سزا مل گئی ہے۔ اچھا، زمانہ جاہلیت میں ایک اور چیز ہوتی تھی کہ جب کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ وہ اس کو جو اس کے گھر والے تھے عورت کو اپنا مال سمجھتے تھے، اور اس کو نہ وہ کہیں آنے دیتے تھے نہ جانے دیتے تھے، اور اس کو وہیں پر وہ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس چیز میں بھی اسلام نے جو ہے وہ رعایت دی کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا ہے یا کسی کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ دوسری شادی عدت مکمل کرنے کے بعد کر سکتی ہے۔ مہر ادا کرنے کا حکم ہے، جو مہر ہوتا ہے وہ ادا کرنا فرض ہے۔ اگر عورت اپنی مرضی سے معاف کرے وہ الگ بات ہے، لیکن مہر جو ہے وہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں سوتیلی ماں سے نکاح جو تھا وہ کر لیا جاتا تھا کہ یہ تو ہمیں دودھ نہیں پلاتی ہے، یہ تو ہماری ماں نہیں ہوئی، تو باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں سے بھی نکاح کرنا جائز تھا، جسے دین اسلام میں سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہیں پر اس پارے کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے، اور
انشاءاللہ العزیز کل ہم 5واں پارہ سٹارٹ کریں گے اور سورۃ النساء میں جو باقی باتیں بتائی گئی ہیں ان کو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ. جی میرا ایک سوال ہے. فرمائیں. آپ نے شروع میں بات کی ارک النساء کے لیے کس سے منت مانی تھی؟ وہ مس ہو گیا تھا مجھ سے. یعقوب علیہ السلام. جی یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام. اچھا ٹھیک ہے. اور باجی آپ ان میوٹ ہو جائیں. موید. جی جی ہاں ریکارڈنگ بند کر لوں؟ ہاں جی بند کر لیں.